السلام علیکم، آغا ٹریولر کے نام سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ آج میں جس جگہ پر آیا ہوں اور یہاں پر حقیقت کہتے ہیں کہ ہماری جو سندھ دھرتی ہے وہ بہت بڑی شخصیات سے اور بہت نایاب چیزوں سے جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے، اور یہاں پر بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، صوفی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ محبتوں کا جو پیغام انہوں نے دیا ہے اور محبتوں کو جو ہے وہ پھیلایا ہے یہاں پر۔ تو میں یہاں جس شخصیت سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک تو مجھے کافی عرصے سے، کیونکہ کچھ دوستوں نے جو ہے وہ سائیں کے بارے میں بھی کہا تھا، سائیں کا ایک یونیک کام ہے، ایک منفرد کام ہے کہ جنہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو جن کے حوالے سے جو نا وہ گایا ہے، اور جو اپنے سروں میں، اپنی شاعری میں وہ جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا وہ یہاں پر انہوں نے جمع کیا ہے ایک میوزیم کی صورت میں، اور بہت سارے جو ہے وہ چیزیں انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں جو ابھی نایاب ہیں، ابھی نہیں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سائنس سے بھی جو ہے نا وہ کچھ انٹروڈکشن لے اس میوزیم کے حوالے سے، اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کتنی نایاب چیزیں ہیں، اور جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرانی جو وہ یوز میں تھیں وہ اب یہاں پر نہیں رہیں، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماضی کی جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم سائنس سے جو ہے وہ ہم بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ سائیں، آپ اپنا پہلے تعارف کروا دیں۔ ہاں بھائی صاحب، میں قوم کا چانڈی ہوں اور ایک پاکستانی ہوں میں، اور میرا نام جو ہے وہ صوفی میانداد فقیر ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ مرمر کے بنائی تھی تصویر محبت، مرمر کے بنائی تھی تصویر محبت، ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹائی نہیں جاتی، محبت ہے ایک دولت کبھی لٹائی نہیں جاتی۔ جیسے آپ نے بات کی کہ بھائی یہ بہت بڑے محبت والے لوگ ہیں، ہاں محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور مجھے یہ جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں جو بات، تو میں گزارش کروں کہ یہ مجھے بچپن سے لے کر شوق تھا۔ ہمارا جو ابو تھا وہ بھی ایک لطیف کا بالکل بڑا پارکھو تھا، اور ان کے بیت کو اور ان کی شاعری کو وہ سمجھتا تھا۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اور یہ کام سیکھا شاہ صاحب کا۔ ابھی جو بھی شاہ صاحب کا بیت ہے، میں جملے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، شاہ صاحب تو وہ ایک ساگر کی طرح شاعر ہے، جیسے علامہ صاحب ہے یا انڈیا کا غالب صاحب ہے، تو ہمارے سندھ کا جو ہے یہ سچل سربست اور لطیف سائیں، یہ بڑے بہت ایک عالم شاعر ہیں۔ تو میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے غریبی حال سے جو بھی مجھے خیال میں آیا اور میں پہنچ سکا، تو وہ چیزیں بیت جو شاہ صاحب جو بیت کہا ہے وہ چیزیں میں نے ادھر کو، وہ چاہے کستوری ہو، موتی ہو، عطر ہو، خوشبو ہو، اور جو وکھر ہیں یا اور جو چیزیں، اچھا جو بڑی بڑی چیزیں ہیں میں نے وہ تو میں مسکین آدمی تھا، وہ نہیں رکھ سکا، لیکن ان کی تصویریں ہیں میرے پاس۔ نیچے سے بیت میں نے لکھا ہے، اوپر اس کا میں نے عکس دیا ہے، وہ آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اور جو انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ کوشش ہے یہ جاری رہے گی، اور ہمارے جو بیٹے ہیں، اولاد ہیں، وہ بھی، ان کو بھی اس بات کا بہت اشتیاق ہے انشاءاللہ کہ میرے بعد وہ ان چیزوں کو وہ سنبھالیں گے۔ اور کچھ کتابیں بھی ہیں، یہ 2010 میں جو بارش بڑی آئی تھی تو اس میں 6000 کتاب میرے جو وہ یعنی نظر آب ہو گئے۔ وہ اور کرتاس اور پانی کیا لگتا ہے آپس میں، تو وہ خراب ہو گئے۔ اچھا، میں نے وہ بھی برداشت کیا، پھر میں اپنا آبائی گاؤں جو تھا وہ میں چھوڑ کر یہاں آیا، اور ادھر بسیرا بنا دیا کہ پنچھی کی طرح۔ تو الحمدللہ میری دعا ہے کہ یہ جو وہ ہمارا مکان ہے انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گا۔ میں اپنے اولاد کو بھی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک پورے ہمارے وطن پاکستان کو اور ہماری سندھ کو، اللہ تبارک پورے جہان عالم کو انشاءاللہ کہ قائم اور دائم رکھے، آپ کی مہربانی۔ تو میانداد صاحب، ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ لائبریری کا وزٹ کروائیں، اور جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ
اپنے آنکھوں کو جو ہے نا وہ سیراب کریں. اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ حیدرآباد سے آئے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں یہ جتنے بھی جو ویورز ہیں ان سے کہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے, حالانکہ باہر کنٹریز میں آپ جاؤ تو حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ یار آپ یہ ہمارا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن یہ لوگ جو نا وہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے وہ چیزیں رکھ کے اور بہت ساری نایاب چیزیں رکھ رہے ہیں, تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. میں تو یہاں کہتا ہوں کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز یہاں کے لوکل ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان سے ملا جائے, ان سے مل کر ان سے کہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آیا ہوں. اور سائیں آپ جو ہے وہ حاضر. اور خوشی کی بات تو بھائی صاحب مجھے جو ہوئی ہے آپ کے آنے کے بعد, اور جو آپ ہمارے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو ہمیں اتساہ پیدا ہوتا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں, ہماری محنت اور ہمیں داد دیتے ہیں اور محبتیں کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو میں نہیں جانتا کہ دنیا میں کچھ چیز ہو محبت کے بغیر. تو آپ کی یہ مہربانی کہاں سے آئے ہیں, اور ہم تو آپ کی خدمت جتنے آپ یہ اتنی تکلیف کر کے آئے ہیں اتنا تو داد ہی ہم آپ کو نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ آپ کی مہربانی ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی کبھی آئے گی. ایم پی صاحب آتے ہیں کچھ تھوڑے بہت, وہ آتے ہیں, وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی آپ جیسے جو لوگ ہیں ان سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اب چل کر دیکھیں جو ہمارا حال ہے. اوکے جی. اور سائیں نے بات کی کہ جگر مراد آبادی نے جو ہے نا کیا خوبصورت کہا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ہم محبتوں کے سفیر ہیں, تو ہم چلتے ہیں اور لائبریری کا جو ہے وہ وزٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہم اس کو کہتے ہیں چڑا, سانبھر بھی کہتے ہیں. اچھا, یہ مویشیوں کو جو ہے نا وہ, اور یہ کیا ہے کہ اتنا بڑا یہ بھینس جو, جی ہاں, اس کا آواز بڑا ہے, یا کسی بھینس کی یا تو یہ جو مالوند مارو ہیں ہمارے سندھ کے لوگ جو ہیں, یہ جو بھینس بکریاں چراتے ہیں, اور یہ جو بھینس ہیں اس کے گردن میں گچی میں یہ باندھا ہوتا ہے. تو یہ بیلے میں جب جاتے ہیں جنگل ہوتا ہے, بالکل گہرا جنگل ہوتا ہے, اس میں معلوم نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہمارے بھینسیں کہاں ہیں. تو اسی کے آواز پہ جو ہیں وہ اس کے مالوند آدمی جو ہیں وہ جا کر اپنے مال کو دیکھتے ہیں, بھینسوں کو دیکھتے ہیں وغیرہ. یہ میں نے, ہمارا دوست ہے وہ ہمیں بنا دیتا ہے, ادھر وہ ڈائری قوم کا ہے تو وہ ہمیں بنا دے. یہ سامبارا کی تصویر ہے, سامبارا جو امون کے درے کی یعنی 5000 سال قبل مسیح. تو یہ ان کی تصویریں ہیں, یہ میں نے ادھر بنا کر رکھی ہیں. مون کے دڑوں کا یہ پورا نقشہ ہے, ادھر دیکھیں بھائی صاحب, یہ پورا نقشہ مون کے دڑوں کا یہ میں نے بنا کر رکھا ہے. اور یہ مثلاً شاہ صاحب کا بیت ہے, تو منے ہو نہ مل سہو پیم سہو پیم سرتیوں اج کورو پاسے کل پورتن پیچرا لایا. تو ایڑے نمونے سے, اسی نمونے سے یہ دیکھو یہ کستوری ہے, یہ جو کالا ہرن ہے اس سے یہ کستوری بنتی. اچھا, یہ جو مشک جس کو کہتے ہیں. اچھا جی, یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بارے میں کہ یہ نافا جو نا وہ ہوتا ہے, اور اس میں سے جو نا وہ شکاری جو نا اس ہرنی کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں. تو بہت یعنی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو نا یہ بہت مہنگا ہے, یعنی تولا بھی تقریباً لاکھوں کے حساب سے بکتا ہے. تو لطیف صاحب نے کہا کہ کیچا آیو قافلو اتر آنداؤں کھتوری خشبو اسیں ونٹن واسیاؤں کھیما کھوڑیاؤں وریو بخت ببھور جو. تو یہ ایک چیز. اچھا, اور یہ چیزیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں. اچھا, یہ پہلے سندھ میں
ایک یہ مومر رانو کا قصہ ہے. ہاں مومر رانو کا قصہ ہے. اس میں یہ شراب پلاتے تھے اور جو یہ موکھی تھی عورت تھی وہ پلاتی تھی. تو ایک مرتبہ کیا اس نے جو شراب بنایا, جیسے یہ سراہی پڑی ہے, یہ مٹکا پڑا ہے, تو اس میں شراب بنایا تو سانپ اس میں قدرتاً کو اس میں آ گیا, تو وہ یہاں مر گیا. تو انہوں نے پلا دیا متاروں کو, پینے والوں کو شراب پلا دیا. تو بھٹائی صاحب کہتا ہے کہ موکھی سندے مٹ میں پیو نانگ نچی, کنڈن کر جھلیا پیو مٹ مچی, انساروں اچی پیتیوں سرکیوں سکھ جوں, وہ مر گئے. مطلب اچھا یہ پرانے ہاں یہ ہے. تو یہ جو گلاس ہوتے تھے, تو اب تو وہ نہ موکھی رہی, نہ رانو, نہ مومل, کچھ بھی نہ رہا. تو ابھی لطیف صاحب کہتا ہے کہ اج نہ گنجڑے آیا موکھی جا مہمان, اج نہ گنجڑے آیا موکھی جا مہمان, سرے جا سامان سنیا تھا سید سے. کچھ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اچھا یہ ہاں یہ پرانی چیزیں ہیں. پیتل یہ کہ یا جست کے, پیتل کے ہیں, جست کے ہیں, پیتل کے ہیں, جست کا نہیں ہے پیتل. اچھا پیتل کے ہیں. اچھا یہ دیکھو یہ ہمارے سندھ کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں, اچھا یہ جو استعمال ہوتے ہیں, اچھا یہ لوہاروں کے جو وہ پہلے استعمال ہوتے تھے, وہ جو سامان انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور یہ ساری جو ہے نا وہ نایاب چیزیں, پہلے اس کے ذریعے سے آگ جلاتے تھے اس سے. اور سائیں ہمیں اور کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ ہمیں دکھائیں. بہت کچھ ہے چیزیں. اچھا یہ دکھاتے چلیں کہ یہ ریڈیو جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے, اور پرانا ریڈیو ہے. اور یہ جو ہے وہ پہلے, اب تو خیر وہ ریڈیو کا جو ہے وہ زمانہ نہیں رہا, لیکن یہ کہ پہلے ریڈیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ دیکھتے تھے. اور یہ بڑی بڑی شخصیات کی جو ہے نا وہ انہوں نے تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھو کسی زمانے میں اس میں یہ پان کے پتے رکھ کر کسی ایسے بڑے آدمی کو دیتے تھے تحفے کی طرح, تو اس میں رکھ کر دیتے تھے. اچھا اور ادھر یہ جو ہے یہ پرانی کیسٹیں پڑی. اچھا پرانی کیسٹیں. اور یہ نیچے بھی بہت ہے, ہمیں جگہ نہیں ہے, گورنمنٹ ہماری مدد نہیں کر سکتی. نہیں, گورنمنٹ سے انشاءاللہ میں اس چینل کے ذریعے سے بھی کہوں گا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی تو اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنی ہیں, تو وہ ان کو گورنمنٹ سائیں. اچھا یہ دیکھیں, اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم آئیں, اور یہ کتنی نایاب چیزیں ہیں. اچھا یہ یہاں پر آئیں, ہم کہیں گے کہ ادھر آئیں, تھوڑا فوکس کریں. اور پہلے اس میں تیل ڈال کر جلاتے تھے روشنی کی ضرورت کی وجہ سے. اس کے بعد اور یہ چمنی آئی, ہم اس کو دیا بھی کہتے ہیں, چمنی بھی کہتے ہیں, اس میں گاسلیٹ ڈال کر وہ جلاتے تھے. اور یہ جو موم بتی ہے, موم بتی, یہ شاید کیا موم کے, یہ ان کا بھی زمانہ تھا, اس کو بھی جلا کر روشنی حاصل کر دیتے تھے. اور یہ سوناروں کے جو ہیں یہ اس کے کام آتے تھے, یہ وہ چیزیں ہیں. اور میں عرض کروں کہ اس کے بعد یہ اس کا لالٹین کا زمانہ آیا. اس کے بعد جو ہیں یہ گولے آئے, گاسلیٹ پہ یہ چلتے تھے. اور یہ شمعدان, اس میں موم بتی جلا کر, نیچے تھوڑا دکھائیں, تھوڑا سا فوکس. یہ شمعدان ہے, اس میں موم بتی یہ بتیاں ڈال کر اس میں جلاتے تھے. اور یہ جو ٹیلی فون کا زمانے, اچھا یہ پرانے گھمانے والے, یہ پرانے, ہاں یہ کیلکولیٹر ہیں, یہ کیلکولیٹر, جی ہاں, ان سے حساب وغیرہ کرتے تھے. یہ پرانے زمانے کا ریڈیو ہے, یہ گھڑیال ہیں, ٹائم پیس ہیں, عجیب قسم کے یہ میں نے چیزیں رکھی. اچھا یہ ہتھیار اس طرف رکھے ہوئے ہیں, تلواریں. یہ تلواریں ہیں جی, یہ تلواریں ہیں, یہ تلوار ہیں, یہ میان میں بند ہیں, یہ تلوار ہیں, یہ بھی تلوار ہے, یہ بھی تلوار, یہ ریفل کا نقشہ. اور یہ پرانی جو ہے یہ کارتوس نہیں, اس میں بار بھرتے تھے, اس میں منہ میں اس میں ڈال کر یوں بھرتے. یہ تھوڑا سا جی ہاں, یہ جو ہے شو پیس ہیں تھوڑے سے. یہ ٹیلی ویژنوں پر ہیں. یہ جو کلہاڑی ہیں, ان کے قسم میں مختص, یعنی دیکھیں کہ نمونے کے یہ کلہاڑیاں پڑی ہیں. یہ بھی ہمارے سندھ کی چیزیں ہیں, پرانے زمانے کی, یہ بھی بات. اور یہ اچھا یہ دیکھو, عورتیں پہلے جو ہے نا وہ کیا کرتی تھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ دہی جماتی تھی, اور کتنا صحیح بڑا ہے, اور پورے جو ہے نا وہ گھر بڑے ہوتے تھے تو اس میں اور چلاتی تھیں, اور اس میں جو ہے وہ مکھن اور حاصل کرتی تھی, لسی دہی وغیرہ جو ہیں وہ حاصل کرتی تھی. اسی زمانے میں بہت دودھ بھی تھے. تو اور دیکھیں کیسے اشتیاق سے بنی ہوئی ہیں یہ چیزیں. اچھا صحیح. اور یہ سردو, اچھا اس کو تھوڑا سا چلا سکتے ہیں, یہ اس سے چلتا ہے, اس سے چلاتے تھے, اس سے چلاتی تھی. اچھا صحیح.
ये सामी खनी शंख बजाए बाट से। अच्छा, इसको बजाते थे। साज के ये समुद्र का है, ये कोड भी इसको कहते हैं, हम इसको सिंधी में शंख कहते हैं, शाह साहब ने शंख कहा है इसको। और ये मुरली वगैरह हैं, ये शरना पड़ी हैं, इधर ये ढोलक हैं, तबला हैं। ये हाँ, ये जो है यकतारा है। यकतारा असल में भाई साहब ये है। अच्छा, ये दिखा। हाँ, ये है। और इसको बैलेंस करने वाला आजकल नहीं, ये एक तार से हर रागनी जो गाते थे गविये या काफ़ी कलाम कहते थे, इससे निकलती। इसके बजाने का जो तरीका है ये है। ये देखो कि कितना अजीब है, और ये भी पुराने ज़माने का है। और पहले इधर बजाते थे, इसका आवाज़ सुने आप तो ये देखो कितना अजीब है। इसी तरह से इसको बजाते थे। अभी तो इसके बजाने वाले भी नहीं हैं। यकतारा असल में ये है, इसको अभी बैलेंस करने वाला नहीं है। अभी ये यकतारा है, इस ज़माने में अभी ये है। और ये लतीफ़ साहब का जो तंबूरा है, इसको तंबूरा कहते हैं। ये खजरी है, ये दफ़ है, और ये तानपुरा है। ये हमारे काजी अहमद शहर का एक खान साहब था, उस्ताद मिठल मेरासी साहब, वो इसको बजाते थे और गाते थे। और मंजूर अली ख़ान के बाप से इन्होंने भी मंजूर के साथ राग सीखा था। तो ये भी पुरानी तारीख़ है। और